فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ موبائل فون ہو تو بند رکھیے تاکہ گھنٹیاں بج کر آپ کے لیے ڈسٹربنس کی صورت نہ بنے۔ جتنا ہو سکے موبائل سے بچ کر رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھی اچھی باتیں سن سکیں گے۔ ہو سکے تو ادھر ادھر بھی نہ دیکھیں، ٹیک بھی نہ لگائیں اور توجہ سے سنیں، گفتگو بھی نہ فرمائیں۔ فرمان مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ 1448 ہجری کے اسلامی پہلے مہینے محرم شریف کی آج تیسری رات ہے۔ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت نزال بن صبرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو ایک دن ہم نے خوش پایا تو عرض کی، یا امیر المومنین، اپنے یاروں کا حال ہم سے بیان فرمائیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ میرے یار ہیں۔ یار مین دوست۔ ہم نے عرض کی اپنے خاص یاروں کا تذکرہ کیجئے۔ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی نہیں کہ میرا یار نہ ہو۔ ہم نے عرض کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال ارشاد فرمائیے۔ فرمایا یہ وہ صاحب ہیں کہ اللہ پاک نے جبریل امین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ان کا نام صدیق رکھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ہمارے دین کی امامت کو پسند فرمایا، انہیں ہمارے دین کی امامت کے لیے پسند فرمایا، تو ہم نے اپنی دنیا میں بھی انہیں پسند کر لیا۔ ہم نے عرض کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بتا دیجئے۔ فرمایا یہ وہ صاحب ہیں جن کا نام اللہ کریم نے فاروق رکھا، انہوں نے باطل کو حق سے جدا کر دیا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے سنا، الہی عمر بن خطاب کے سبب اسلام کو عزت دے۔ پھر ہم نے عرض کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ صاحب ہیں کہ ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں میں ذو النورین پکارے جاتے ہیں۔
یعنی دو نور والے ذوالنورین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیوں کے شوہر ہوئے اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت میں ایک مکان کی ضمانت یعنی گارنٹی فرمائی ہے۔ رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مدام، اور خصوصاً چار یاروں کو سلام۔ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی حضرت عثمان بھی، جنتی جنتی فاطمہ اور علی، جنتی جنتی ہر زوجہ نبی، جنتی جنتی والدین نبی، جنتی جنتی ہیں حسن حسین بھی، جنتی 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 جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ذوالنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، آپ واقعہ فیل کے چھٹے سال مکہ پاک میں پیدا ہوئے۔ پہلے سن اس طرح چلتے تھے، کوئی بہت مشہور واقعہ ہو جائے نا اس سے سن چلتے تھے، تو یہ واقعہ فیل ہاتھی کو بولتے ہیں، ہاتھی کا واقعہ کہ وہ ابرہا نے مطلب کعبہ شریف کی عظمت کو اپنے زوم فاسد میں ختم کرنے کے لیے خود اپنے یہاں کعبہ بنایا، بولا یہ اس کو میں شہید کر دوں تاکہ میرے یہاں لوگ آ کر طواف کریں کعبے کا اور اس کی زیارت کریں وغیرہ۔ تو یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ شریف کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اور اس پر اللہ پاک نے ابابیل کی فوج بھیجی، اور ابابیل نے کنکریاں اس کے ہاتھیوں پر ماری، تو جس ہاتھی جس آدمی پر وہ کنکری گرتی تھی وہ آر پار ہو جاتی تھی اور وہیں وہ راکھ کا ڈھیر ہو جاتا تھا۔ یہ واقعہ بڑا اہم واقعہ سورۃ الفیل الم تری کیف میں سورہ فیل میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو اس واقعے کی یادگار میں پھر وہ سن پڑا، جیسے ہجری سن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے مشہور واقعے سے جاری ہے، تو یوں یہ واقعہ ہوا۔ تو یہ واقعہ فیل کے چھٹے سال یا عام الفیل اس کا نام ہوا، ہاتھی کا سال۔ عام الفیل کا جو چھٹا سال تھا سکستھ، تو سکستھ سال میں مکہ پاک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 5 واسطوں سے اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اس نسبت کو کتنے پیارے انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ جنت کے ایک محل سے دوسرے محل میں تشریف لے جائیں گے تو آپ پر 2 بار نور کی تجلی ظاہر ہوگی۔ یہ بھی ہے نا 2 نور والا کہنے کی ایک وجہ ہے، اور مشہور وجہ وہ یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر اپنی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ یہ 2 نور کے تعلق سے فرماتے ہیں، نور دل و عین ہے صاحب نورین ہے، سب کے دل کے چین ہیں مومنوں کی جان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بارگاہ رسالت میں
ایک بار ایک شخص حاضر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مصافحہ فرمایا، یعنی مبارک ہاتھ ملائے، اور جب تک اس نے اپنا ہاتھ نہ کھینچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کیسے ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ جنتیوں میں سے ایک شخص ہیں۔ اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی، مولا میرا عثمان بڑا ہی شرمیلا ہے، تو کل قیامت میں اس کا حساب مت لینا کہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہ دے سکے گا۔ کیا شان ہے، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ رسالہ کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیے۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اور زیادہ ضخیم نہیں ہے، تھوڑے ہی صفحے اس کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 2 محرم شریف سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 9ویں بزرگ 9th شیخ طریقت حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس گزرا 2 محرم شریف۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، اور شروع میں ان کا پہلے ایک شعر سنا دوں جو شجرے میں، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے۔ تو ان کی ولادت مکہ میں کرخ میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام اسد الدین ہے، لیکن معروف کرخی کے نام سے مشہور ہے۔ کرخی آپ کا جو مکہ میں ولادت تھا اس کی نسبت کرخی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو محفوظ، آپ کے والد ماجد کا نام فیروز۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین بھی تو مسلمان ہو گئے تھے، اصل یہ غیر مسلم گھرانہ تھا، تو ابتدا میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ غیر مسلم تھے، مگر بچپن ہی سے آپ کے قلب و جگر میں، ذہن و دماغ میں اسلام کی حقانیت تھی اور تڑپ تھی، اور جوش و عقیدت دل میں موجود تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلمان بچوں کے ساتھ نماز پڑھتے اور ماں باپ کو اسلام کی ترغیب دیتے رہتے۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نے ایک ہی غیر مسلم معلم کے پاس آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچا دیا۔ اس معلم نے پہلے آپ سے سوال کیا کہ بچے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ آپ نے کہا میں، میرے والد اور میری والدہ، کل 3 افراد ہیں۔ وہ کہنے لگا تم کہو ثالث و ثلاثہ، یعنی عیسیٰ 3 خداؤں میں تیسرا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایک کے سوا دوسرے کو رب مانوں، اس لیے میں نے فوراً انکار کر دیا۔ اس پر معلم یعنی ٹیچر نے مجھے مارنا شروع کیا، وہ جتنا شدت سے مارتا میں اسی جرت سے انکار کرتا کہ میں نہیں کہوں گا کہ عیسیٰ تیسرے خدا ہیں۔ آخر عاجز ہو کر اس نے میرے والدین سے کہا کہ اس کو تو بند کر دو، قید کر دو۔ یہ مان نہیں رہا، 3 روز تک قید میں رہا۔ آپ فرماتے میں 3 روز تک قید میں رہا، اور ہر روز 1 روٹی ملتی تھی،
مگر میں نے اس کو روٹی کو ٹچ بھی نہیں کیا. جب مجھے وہاں سے نکالا گیا تو میں بھاگ گیا. اب چونکہ میں والدین کا بیٹا بھی اکلوتا بولتے ہیں، ایک ہی ہو تو اکلوتا بولتے ہیں، میں ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا تھا، اس لیے میری جدائی سے انہیں سخت قلق ہوا، ان کو رنج ہوا، اور کہنے لگا ہمارا بیٹا جہاں بھی گیا ہے ہمارے پاس لوٹ تو آئے، آ تو جائے، وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے، ہم بھی اسی کے ساتھ اپنا دین تبدیل کر دیں گے. جب حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر داخل اسلام ہوا اور اپنے ایمان کی دولت کو سینے سے لگائے گھر واپس لوٹا، میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے الحمدللہ میرے والدین بھی مسلمان ہو گئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل تعلیم و تربیت حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ پائی، اور علم طریقت کے لیے حضرت سیدنا حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیے، ان سے حاصل کیا علم طریقت. آپ رحمۃ اللہ علیہ عارف اسرار معرفت، قطب وقت اور بدر طریقت تھے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال با کمال یعنی آپ کی ڈیتھ 2 محرم شریف سن 200 ہجری کو ہوئی. آپ کا مزار فائز الانوار بغداد معلی میں زیارت گاہ خلائق ہے. حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کی قبر مبارک حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہونے کے لیے مجرب یعنی آزمودہ ہے، آزمائی ہوئی ہے. وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو بھی ضرورت و حاجت پیش آئے ان کے مزار شریف پر اگر حاضر ہو کر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. تو وہاں کے امام صاحب وہی نا محبت کرتے ہیں، یہاں آئے بھی تھے، ہمارا اپنا اجتماع بھی وہیں ہوتا ہے. اس مزار شریف پر جو امام صاحب ہیں، خطیب صاحب، ہو سکتا ہے یہی لوگ مطلب وہ شاید اولاد میں سے بھی ہوں، اور وہاں اذکار ذکر و اذکار کے سلسلے ہوتے ہیں. اللہ بہتر جان، تعارف تو ہوا تھا، آئے بھی تھے، مجھے کبھی کبھی سلام یا مکتوب بھی بھیجتے ہیں. اور وہاں اپنا ہفتہ وار اجتماع بھی انہی کے مزار شریف پر ہوتا ہے. وہاں کی جو انتظامیہ ہے دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتی ہے. دارالسنہ بھی ہے اس جگہ پر. دارالسنہ بھی ہے نا وہاں الحمدللہ بغداد شریف میں. یہ غوث پاک کے سلسلے میں غوث پاک کے مشائخ میں سے ہی ہے. غوث پاک کی مزار شریف میں چلہ گاہ بھی ہے. چلہ گاہ اس جگہ کو بولتے ہیں کہ جہاں کسی بزرگ نے عبادت کی ہو، غوث پاک نے. اور یہ مطلب بزرگوں کا پرانا طریقہ رہا ہے. داتا دربار میں بھی تو چلہ گاہ ہے نا حضور خواجہ غریب نواز کی. حضور خواجہ غریب نواز یہاں آئے تھے اور عبادت کی تھی اللہ کی، تو وہ چلہ گاہ بنی. اب غالباً مسجد بنی ہے نا وہاں. چلہ گاہ موجود ہے، ہاں چلہ گاہ موجود ہے، مسجد بھی ہے وہاں. وہ تو داتا حضور نے بنائی تھی مسجد. اور قبلہ رخ کی تعین صحیح نہیں ہو پا رہی تھی، تو آپ نے میرا خیال ہے جو یاد آ رہا ہے مجھے کرامت دکھائی تھی. داتا حضور نے پردے اٹھا دیے تھے اور قبلہ نظر آیا تھا کعبہ. پھر اس طرف وہ مسجد ابھی بھی ہے وہاں حضور داتا حضور کے مزار پر. تو یوں بزرگوں سے فیض حاصل کرنے کا تو پرانا طریقہ رہا ہے کہ مزار شریف پر حاضریاں بزرگوں کی. اب کوئی حاضر ہوتے تھے، کوئی تشریف لاتے تھے، جو بھی تھا بہرحال یہ حضرات اپنے یہاں مزاروں پر بزرگوں کے یعنی ظاہری حیات میں بھی اکتساب فیض کرتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے، اور وفات کے بعد بھی فیض حاصل کرتے تھے. کہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کوئی فیض پردہ نہیں کر جاتا، فیض بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اجر دنیا سے جانے کے بعد ملتا ہے نا. تو وہ یوں اجر ملتا ہے ان کو، تو یوں دنیا سے جانے کے بعد بزرگوں کا فیض بڑھ جاتا ہے. یہ واعظانہ نکتہ نہیں ہے، یہ عقیدت میں یہ نہیں بول رہا میں، واقعی علماء یہ فرماتے ہیں کہ فیض بڑھ جاتا ہے ان کا.
अल्हम्दुलिल्लाह। और ख्वाजा गरीब नवाज ने तो दाता गंज हुजूर बख्श के यहाँ चिल्ला, हुजूर दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला करके फिर वो एक रुबाई भी तो लिखी ना, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। यानी हुजूर दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ये फैज़ के ख़जाने दुनिया में लुटा रहे हैं, और ये तो अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह की तरफ से एक नूर है। और ये नाकिसों के पीर हैं, कामिल पीर, यानी जो जिनमें खामियां हैं उनके कामिल बगैर खामियों के पीर हैं, और जो कामिल हैं जो पहले से ही पहुँचे हुए हैं ये उनके भी रहनुमा हैं, कामिलारा रहनुमा। अल्लाह का बड़ा करम है कि औलिया किराम का दामन हमारे हाथों में, अल्लाह पाक ने औलिया किराम की मोहब्बतें हमारे दिलों में डाली, और इन औलिया किराम के बारे में न वसवसे पालने हैं न वसवसे डालने वालों की बात सुननी है, वरना बोलना नहीं कि पता नहीं था, कहीं के नहीं रहोगे। हमको औलिया से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। हमको सारे औलिया से प्यार है, हमको सारे औलिया से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह उल करीम दावत इस्लामी से वाबस्ता रहेंगे, आपके वसवसों की काटौती रहेगी इंशाअल्लाह। औलिया किराम के दामन से आप जुदा नहीं होंगे, गौस पाक का दामन भी हाथ में रहेगा, गरीब नवाज का दामन भी हाथ में रहेगा, दाता हुजूर का दामन भी हाथ में रहेगा, और सारे औलिया किराम का प्यार दिल में बढ़ता ही चला जाएगा। और इंशाअल्लाह इन्हीं औलिया किराम के पीछे 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 प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचेंगे, और बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमने हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ सुना, इनकी सीरत के हवाले से सुना। मकतबतुल मदीना के 2 रसाइल हैं इस हवाले से। फैज़ान मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, इसके 24 सफ़हात हैं और 25 रुपये कीमत पर आप ये हासिल कर सकते हैं। इसी तरह करामात हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, इसके 17 सफ़हात हैं और 28 रुपये कीमत पर आप मकतबतुल मदीना से कीमतन हासिल कर सकते हैं, और दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है, अगर किसी को दौरान नमाज छींक आ जाए और वो बुलंद आवाज़ से अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो क्या इससे नमाज पर कोई असर पड़ेगा? अगर नमाज में छींक आ जाए तो नमाजी को चाहिए कि वो नमाज से फारिग होने के बाद हम्द कहे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह कहे। अलबत्ता अगर किसी नमाजी ने नमाज ही में हम्द कह ली तब भी फ़ुक़हा किराम यानी आलिम उलमा किराम की तसरीहात, इनके फरामीन के मुताबिक, इनकी तहक़ीक़ात के मुताबिक उसकी नमाज नहीं टूटेगी, कि छींक आने पर हम्द कहना उर्फ़न जवाब नहीं, लिहाजा मुफ़सिद नमाज होने का सबब नहीं पाया गया, नमाज नहीं टूटेगी। इज़ालत अहले सुन्नत के फतवे का एक इक़्तिबास यानी हिस्सा। आप भी देखें बुजुर्गों का मदनी चैनल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सनी बाबा खुशामदीद प्यारे बच्चों, मेरा आज का जो प्रोग्राम है इसमें आज हम सुनेंगे हसनैन करीमैन की अम्मी जान सैयदतुना फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आपसे सवाल करेंगे। मेरा पहला सवाल अबू बकर से है। बेटा अबू बकर, आप तैयार हैं? जी हुसैन बाबा। माशाल्लाह। ये बताइए कि सैयदतुना फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम किसने रखा था? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रखा था। माशाल्लाह।
آپ کا جواب درست ہے. اب میرا دوسرا سوال علی سے ہے. علی بیٹا آپ بتائیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کب اور کہاں ہوئی؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت و باسعادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکے میں ہوئی. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. اب میرا اگلا سوال عثمان سے ہے. عثمان آپ تیار ہیں؟ جی اسے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی 2 لقب بتائیے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب زہرا اور بطول ہے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ، شاباش عثمان بیٹا، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. سب بچوں نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں جوابات دیے. اللہ پاک آپ کو مزید قوت حافظہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ تمام بچوں نے صحیح جواب دیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بچہ صحیح جواب دیتا ہے حسب معمول ہم ان کو آم کا تحفہ پیش کرتے ہیں. تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، محبت حسین کی. تو سب سے پہلے کون آئے گا؟ ابو بکر. ماشاءاللہ ابو بکر، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرہ و ایاکم. ماشاءاللہ. دوسرا بچہ کون تھا؟ محمد علی. علی یہ آپ کا ماشاءاللہ آپ کی گفٹ پیش کیا جاتا، آپ نے صحیح جواب دیا. جزاک اللہ خیرا. و ایاکم. تیسرے ہمارے عثمان. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست تھا. عثمان آپ کو بھی گفٹ پیش کیا جاتا ہے. جزاک اللہ خیرا. حسینی بابا میرا آپ سے ایک سوال ہے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زہرا اور بطول کیوں کہتے ہیں؟ یہی سوال ہم امیر نصرت کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ امیر نصرت آپ ارشاد فرمائیے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہرا اور بطول کیوں کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. زہرا کلی تھیں. کلی، زہرا کا معنی کلی ہوتا ہے، کلی. اور آپ میں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگھا بھی کرتے تھے. تو یوں کلی زہرا اس اعتبار سے. بطول کا معنی جو دنیا سے بے رغبت ہو. تو چونکہ آپ کو دنیا کے اندر رغبت نہیں تھی، آخرت کی طرف اللہ پاک کی رضا کی طرف آپ مائل رہتی تھیں، تو اس لیے اس اعتبار سے آپ کو بطول کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد کلیم رضا تاری عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ سفر میں قضا ہونے والی نماز کو سفر میں ادا کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ سفر کی نماز قضا کی ہوئی ہے تو وہ جہاں بھی چاہے سفر میں بھی کر سکتے ہیں، حضر میں بھی کر سکتے ہیں، وطن میں آ کر بھی کر سکتے ہیں. اور جو سفر کی قضا ہے، جیسے قصر نماز، سپوز کرو کہ ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی تو اس کے فرض 2، تو اب وہ سفر میں قضا کریں گے تب بھی 2 کریں گے، اور گھر آ کر کریں گے تب بھی 2 قضا کریں گے قصر. اور اگر حضر کی قضا ہوئی تھی، اپنے وطن میں ہی قضا ہو گئی تھی، اب سفر میں جا کر اگر اس کو قضا کریں گے تو پوری کریں گے، 4 فرض کریں گے. 4 کے 2واں قصر قضا نہیں ہوگی، پوری کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ مسافر نے اگر سفر کی نیت سے اتنا سفر کیا کہ وہ 92 کلومیٹر کے سفر سے جانا چاہتا تھا، لیکن 20، 25، 30 کلومیٹر یعنی سفر کی جو مسافت ہے اس سے پہلے اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا کہ وہ اب نہیں جانا چاہتا، تو کیا وہ پھر بھی مسافر رہے گا یا اس کے لیے کیا احکامات شرعی ہیں؟ ادھورا سفر اس کا تھا اور اب ارادہ بدل دیا اور گھر کی طرف پلٹ پڑا. گھر واپس آنے سے پہلے بھی دوران سفر پوری نماز پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا. اچھا، اس سے پہلے جو راستے میں اس نے نماز پڑھی قصر، یعنی اگر نکلا ہے شہر سے باہر تو باہر نکلتے ہی اب یہ مسافر تو متحقق ہو گیا، اب اس نے جو فرائض ہیں 4 رکعت والے وہ تو قصر ادا کرنے ہیں. وہ قصر ادا اس نے کر لی ہے، وہ تو ہو ہی گئی نماز، ہے نا. اب جو جیسے نیت اس نے بدلی
کہ مجھے اب گھر چلا جانا ہے اور ابھی شرعی سفر اس کا مکمل ہوا نہیں تھا، تو اس لیے اب وہ راستے میں جو نماز پڑھے گا وہ پوری پڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فوت شدہ کے لیے یہ الفاظ کہنا کہ فلاں اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ یہ کہنا کیسا؟ انہوں میں رائج ہے فلاں اللہ کو پیارا ہو گیا، تو یوں شرن کوئی ناجائز وغیرہ اس کو نہیں کہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ویسے بنظر غائر دیکھیں نا تو ہر مسلمان اللہ کو پیارا ہے، جو بھی ایمان سے گیا وہ پیارا ہے. اگرچہ گناہ گار کو معاذ اللہ بعض ایسے ہوں گے جن کو سزا بھی دی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیارا نہ رہا، آخر جنت میں جائے گا. وہ تو پیارا تھا جب بھی جنت میں گیا. جیسے مرحوم، مرحوم کا معنی مرا ہوا یہ نہیں ہے، مرحوم کے معنی یہ ہے کہ اس پر رحمت کی جائے. دعائے رحمت ہے مرحوم کہنا، مرحوم رحمت کی جائے. ٹھیک ہے نا. تو ہم مسلمان کو مرحوم کہتے ہیں، غیر مسلم کو مرحوم کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مرحوم نہیں ہو سکتا، وہ صرف مسلمان ہی مرحوم ہے. تو اب یہ کہ چاہے وہ کیسا ہی گناہ گار ہو، کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، لیکن مسلمان ہے تو ہم مرحوم کہتے ہیں کہ اس پر رحمت کیجیے، ہم دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ جب یعنی کہ اس پر یہ رحمت تو ہے کہ اس کا اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو یہ رحمت ہے. اگرچہ وہ دوزخ میں گیا بھی گناہوں کی وجہ سے معاذ اللہ، تو باہر نکلنا یہ رحمت کا ظہور ہی تو ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بڑا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا ایمان افروز نقطہ بیان کیا کہ کوئی بھی مسلمان سزا پوری نہیں ہوگی، اس کی پوری ہونے سے پہلے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ باہر آ جائے گا جہنم سے. اب جب سزا پوری ہو گئی تو اس نے تو باہر آنا تھا، اب شفاعت کس کی؟ تو یہ پہلے باہر آ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، اس پر بعض لوگوں کو یوں ہوتا ہے کہ چلو یار جہنم سے نکلیں گے تو صحیح نہ یار، آخر جانا تو جنت میں. تو ایسا شخص پھر نہیں نکلے گا جہنم سے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ اللہ کے عذاب کو گھٹیا جانتا، ہلکا جانتا ہے. تو اللہ کے عذاب کے تعلق سے کوئی بول دے نا کہ میں برداشت کر لوں گا، تو یہ برداشت کرنے کے معنی میں ہی ہے نا کہ نکلیں گے تو صحیح نہ یار. تو یہ کہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کا عذاب کوئی برداشت کر ہی نہیں سکے گا. تو اس لیے وہ یہ کہنا کہ میں اللہ کا عذاب برداشت کر لوں گا، یہ کفر ہے. تو ایسا کہنے والا پھر کبھی بھی نہیں نکلے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو کبھی بھی یہ کہنا بھی نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں ہے کہ چلو یار جنت میں جائیں گے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم جہنم میں ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی نہیں جائیں، تو ایسا کرم کر دے، ہم کو معاف کر دے. یہ کرنا چاہیے. ذہن نہیں بنا لینا چاہیے کہ یار میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں تو ایسا ہوں ویسا ہوں، مجھے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، مجھے جہنم میں ضرور ڈالے گا. نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی یہ نقطہ نواز ہے. اور وہ کس بات پر خوش ہو جائے اور بے حساب جنت میں داخل کر دے، یہ کس اللہ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. تو امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور خوف بھی ختم نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ کسی چھوٹے سے گناہ پر اللہ پاک ہماری پکڑ فرما کر میں جہنم میں ڈال دے. ڈرنا چاہیے اسے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جن کا ابھی پچھلے دنوں ہم نے یوم شہادت منایا 1 محرم کو، ان کا فرمان ہے کہ اگر اللہ پاک سبھی کو جنت میں داخل کر دے سوائے ایک کے، تو میں پھر بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک جنت سے روک دیا جانے والا میں ہی نہ ہوں. اور اگر اللہ پاک سب کو جہنم میں ڈال دے اور صرف ایک کوئی جنت میں بھیجے، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہی ہوں. یہ مثال بہت پیاری ہے فاروق اعظم کا ارشاد کہ امید ہو تو ایسی مضبوط ہو، اللہ کی رحمت سے نظر نہ ہٹے، اور خوف ہو تو ایسا ہو کہ قرار نہ آئے.
کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہے. خفیہ تدبیر یہی کہ چھپا فیصلہ، تو ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہو چکا ہم نہیں جانتے. تو اس لیے ڈر جو ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے، ڈرتے ہی رہنا چاہیے. تمہارا لیے بڑی بے وفائی اور نادانی ہے کہ جو رب اتنا رحیم و کریم ہے، اتنی رحمت کرتا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں نہ جھکیں، اس کو سجدہ نہ کریں اور اس کو ناراض کرتے رہیں. ماں باپ سے محبت ہے، ماں باپ کو ناراض کرتے ہوئے تھوڑا یوں دل ٹھکتا نہیں ہے، نہیں ماں ناراض نہیں ہونی چاہیے، نہیں والد صاحب ناراض نہیں ہونے چاہیے. ہم ماں باپ کو ناراض ہونے سے اتنا دیکھیں ہم اس کو ایزی نہیں لے رہے، بلکہ ہم اس کو مطلب ہے کہ وہ ہیوی لے رہے ہیں. تو اللہ پاک کو ناراض کرنے میں، اس کے پیارے حبیب کو ناراض کرنے میں بالکل ہی ہم لوگ مطلب ایزی لے رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا عطا فرمائے کہ ہم کس منہ سے بارگاہ رسالت میں پیش ہوں گے اگر گناہ کرتے کرتے دنیا سے گئے. میرے لیے سنت کبھی کبھار ہم اپنے دوست یا بھائی سے اپنے استعمال کے لیے موبائل فون لیتے ہیں، اور جب موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. تو کیا ہم ان کی اجازت کے بغیر وہ چیزیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ایک تو ہے کہ جس کی اجازت شریعت نے نہیں دی وہ تو اس کی اجازت سے بھی نہیں دیکھ سکتے. باقی اس کی جو پرائیویٹ چیزیں ہیں وہ تو ظاہر دیکھنی ہی نہیں ہے نا، انڈرسٹوڈ ہے، اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ان کو بھی اجازت دینی بھی نہیں چاہیے. اصل میں آپ تو بنیاد پر تشریف لے آئے، یہ دیکھ چکا، دیکھنے کے بعد کہہ رہا اس کو ڈیلیٹ کر دو. اچھا دیکھ چکے تھے یہ، اچھا 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 یوں پوچھا انہوں نے. اللہ اکبر، ہاں سمجھ گیا. اب برائی کو تو ہاتھ سے مٹانا چاہیے لیکن فتنے کا خوف بھی تو دیکھنا ہے نا، فساد ہوگا نا، لڑائی ہو جائے گی بھائی سے. تو وہ اجازت دینی ہی تھی تو وہ آپ کو دیتا ہی کیوں، اس کو مٹا کر ہی دیتا. مٹانا تو ہر ایک کو آتا ہے، ڈیلیٹ کرنا. ابھی یہ تو اس پر ڈپینڈ کرے گا جو حالات ہیں، جیسے آپ نے فرمایا فتنے کا اندیشہ وغیرہ سب. جیسے والد کے ہاتھ میں آ گیا اب وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، چھوٹا بھائی ہے بڑے بھائی کے ہاتھ میں آ گیا وہ ڈیلیٹ کرتا ہے اگر فتنہ نہیں ہوتا تو. لیکن اصل تو وہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کی طرف توجہ دینے کی بات ہے نا، کہ موبائل فون آپ کو یوز کرنے کے لیے دیا ہے، نہ کہ اس کی چیزیں پرائیویٹ چیزوں کو دیکھنے کے لیے. ہاں وہ دیکھا ہو تو غلط کیا ہی کیا، توبہ کرے اس کی. توبہ اس کا حل توبہ ہے، ڈیلیٹ کرنا حل نہیں ہے. ڈیلیٹ کرنے کی وہی صورت بنے گی کہ اگر فتنے کا خوف نہیں ہے تو ڈیلیٹ کر دے، اگر ہے تو ممکن ہے تو اس کے لیے نیکی کی دعوت دے، اس کو سمجھائے. یہ تو موبائل ہاتھ میں آیا تب کی بات ہوئی. یہاں یہ جو تاک جھانک کرنے کی جو قوم میں عادت ہے نا، اب جیسے کہ میرے ہاتھ میں اس وقت یہ موبائل ہے، تو اگر کوئی بیٹھا اپنے موبائل میں کچھ کر رہا ہے نا تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا جو ہوگا نا اس کو بے چینی ہے، یہ کر کیا رہا ہے. اب اس کے چکر میں جو نا پرائیویسی پروٹیکٹر بھی آ گئے، یعنی ایسے پروٹیکٹر آ گئے اوپر لگانے والے کہ جو پاس والے بیٹھے ہوئے کو آپ کے موبائل میں وہ جھانکے بھی تو اس کو نظر نہ آئے. یعنی حالانکہ تھوڑی اسکرین پر ڈارک ہو جاتی ہے، لیکن ایسی عجیب و غریب قسم کی یہ قوم کے اندر عادت پڑ گئی ہے کہ بھئی یہ کر کیا رہا ہے، ذرا دیکھوں جھانکوں. یہ تانک جھانک کی عادت موبائل کے اندر یہ ایسی پری ہوئی ہے کہ اللہ اکبر. یعنی بالکل بعض اوقات ٹائپ کرتے کرتے اپنے کو دیکھنا پڑتا ہے، دیکھ تو نہیں رہا ہے. اچھا جب اپنے اس کو دیکھیں گے تو ایسا ہو جائے گا جیسے کہ یہ مطلب بالکل اجانا ہو جائے گا، اور نہ بالکل اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اپنے کیا کر رہے ہیں، چوری دیکھ رہا ہے. اور یہ جو تانک جھانک کرنے کی عادت ہے نا، یہ اس کے تعلق سے بتائیے کہ یہ جو مکتوب والا جو ایک حکم ہے کہ یہ حکم یہاں بھی لگے گا نہیں لگے گا، اور اس کے حوالے سے کیا پتہ ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ یار حکم کیا ہے یہ بتا دیجئے. آپ بتائیے. وہ تو جو کسی کا خط دیکھتا ہے وہ جہنم کی آگ دیکھتا ہے، اس طرح کی حدیث پاک ہے. اب اس پر
है ना, इस पर भी ये लागू तो आएगा ना कि वो असल जो इल्लत थी वो देखने की सबब वजह वो यहाँ भी मौजूद, मोबाइल में भी मौजूद, बल्कि मतलब वैसे ही अगर कोई ऐसा मवाद नहीं भी है तो आदमी को मज़ा नहीं आता। ने जैसे कि मैं अब बैठा हूँ, मेरे पास मवाद जो भी है वो कोई वो चोरी चोरी वाला नहीं है, किस तरह की तस्वीर है जिसकी देख ली और अब डिलीट कर दूं वाला, कोई साफ़ सुथरा मतलब हदीस से हो रही होती हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आएगा कोई यूँ यूँ देखेगा इसको, तो ये आदमी को नहीं मज़ा आता। मेरा अपना जो टाइपिंग तहरीरी काम होता है उसकी कंपोजिंग जो सही भाई करते हैं, बाज़ औक़ात ये ना कई बार नोट किया मैंने मुझे यूँ नज़र पड़ी है, देख लिया और गलती भी नज़र आई तो कोशिश करता हूँ बताऊँ नहीं मैं, ये बाद में दुरुस्त हो जाएगी, और कोशिश करता हूँ कि मैं ना पढ़ूँ, बचता हूँ मैं, कि वो मैं यूँ जा के पढ़ूँगा ना तो ये बेजार हो जाएगा, फिर बोलूँगा ये कर दो वो कर दो, ये तंग आ जाएगा। तो इसलिए मैं अपना काम भी देखने से मेरा जहन है कि नहीं देखना चाहिए। आप तो हुजूर अपना काम देखने से बच रहे हो ना, यहाँ तो ये किसी तो और ये समझा रहा हूँ मैं कि जब यानी कि जो दूसरों का काम अगर देखोगे तो उस पर क्या गुजरेगी। मतलब यहाँ मसला ये है कि मतलब जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे साथ एक शख्स बैठा हुआ फॉर एग्जांपल, और मुझे कोई मैसेज कर रहा है और मैंने उसको लिख कर बोलूँगा तो उसको कान में आवाज़ आ रही है ना, उसको लिख कर भेजूँगा मेरे साथ ये आदमी बैठा हुआ है तो मैं इसकी मौजूदगी में बात नहीं कर सकता, मैं यही लिख रहा हूँ वो यही पढ़ रहा है। अब बोलो यार, मतलब कि क्या मतलब कि मसला है, कहाँ जाएगा बंदा यार, मदीने ये पर्ची भी देते हैं ना, जैसे कि कोई मुकर्रिर उसको पर्चियाँ, पहले अपने पास भी पर्चियाँ आती थी, ये कैबिन नहीं थी, तो ये पर्ची जिसको दी ना तो ये चौधरी साहब पहले पढ़ते थे फिर आगे बढ़ाते थे। अरे भाई आपको पढ़ने के लिए नहीं दिए, आगे देने के लिए दिए, ये तमाशा देख के फिर तो जिसके हाथ में आता है वो तजस्सुस होता है कि मैं पहले पढ़ डालूंगा इसमें है क्या। अच्छा हुजूर एक और मसला इसमें भी है, आपने एक तहरीर लिखी, ठीक है हुजूर, आपने एक तहरीर लिखी और तहरीर लिखने के बाद आपने उसको थोड़ा सा और एक बड़ा गलत हो गया तो उसको अपनों ने वो ऊपर लाइनें मार दी। अब लाइनें मार दी ना तो अगले को जिसके पास ये तहरीर गई है ये उस लाइनों के अंदर भी बोलेगा, अच्छा इसके इधर से तो नज़र नहीं आ रही, पीछे से मुड़ के देखेगा कि शायद इधर से नज़र आ जावे। समझ ये नहीं आ रही हुजूर कि लोगों की तहरीरों में, इनकी ज़िंदगियों में, इनके ज़ाती मामलात में इतनी जो ताकने झांकने की और कुछ ना कुछ कुरेदने की जो आदत है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, इसको एक तो इसका नाम कुछ दे दें आप कि इसका नाम क्या है। पंचायत, मेमनी में तो पंचायत बोलते पंचायत। और इससे बचना कैसे ये बता दे। है फितरत है यार, सही बोलता हूँ। मतलब जब मैं भी अवाम में जिन दिनों होता था ना, अपने ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा तो मैंने कोई हिफाजती उमूर में सिक्योरिटी में तो नहीं गुजारा, बाहर ही रहा हूँ। मुझे पता नहीं, ऐसी पंचायतें करते थे लोग बात बात पे। इन्हें पूरा बायोडेटा लेते हैं, आपके भाई कितने, बहनें कितनी हैं, बेटियां कितनी हैं, किसकी शादी हुई है, किसकी मंगनी हुई है, किसके कितने बच्चे का। आदमी यार जबान खींच ले इसकी, यार तेरे को दी किसने जबान यार ऐसा बोलने के लिए। तो इतना अंदर मतलब ये आम है, ये आम, ये बहुत सौ का तजुर्बा होगा। तेरी बहन कितनी है, तेरे भाई कितने हैं, शादी किसकी हुई है, अच्छा उसकी उम्र इतनी हो गई, अभी तक क्यों नहीं हुई शादी, ये भी इसको बताओ। ये पंचायत इसको सारी। अच्छा ये कुदरती बात है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आदत नहीं है इस तरह के सवालात की, किसके कितने बच्चे, किसकी कितनी बहनें। वो खुद बता देते हैं ये अलग बात है, समझे, या वो साथ रहते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है। और पूछने की अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामूल है ही नहीं, समझे, अल्लाह की रहमत से बस वही पता चल जाता है। बाज़ नाम भी मुझसे रखवाते हैं, बीमार पड़ते हैं दुआ भी मुझसे करवाते हैं, तो वो छोटी है, वो तीसरी है, वो दूसरी, वो तीसरा बच्चा और छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा, तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये भाई की पलटन कितनी है। पूछने का मामूल नहीं है बिला ज़रूरत, मतलब कभी ज़रूरत हुई तो चलो पूछ लिया तो, लेकिन जनरली मेरी आदत नहीं है। लेकिन मैं इससे गुजरा बहुत हूँ और इस मज़ा नहीं आता था। इस तरह पूछते थे लोग कि वो मज़ा नहीं आता, आदमी को शर्म आती है। बात ऐसी बातें होती है लेकिन ये शर्म तुमको मगर नहीं आती। वो ऐसे सवाल करते हैं कि ये सबको वास्ता पड़ता होगा शायद इस तरह के सवालात का। अल्लाह करीम अक्ल सलीम अता फरमाए कि हम मतलब यानी कि पांजी करो तो सांझी थी,
है ना, अपनी करो तो शाम हो, दूसरों की पंचायत बिला ज़रूरत ये इस तरह की बातें करके उसको तकलीफ में न डाला जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक इस्लामी बहन के 2 साल के बेटे के दिल में सुराख था और दीगर मसाइल भी थे। ऑपरेशन और इलाज के बावजूद 17 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद वफात पा गया। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपसे सवाल ये है कि क्या कुदरती मामलात को छेड़ना मना है या इलाज नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि हार्ट सर्जरी ही बच्चे की मौत का सबब है। हर सर्जरी ही, इस बच्चे की जो हार्ट सर्जरी की गई वो इसके लिए दिल में सुराख था जी, तो इलाज तो करवाने में क्या हर्ज है। हार्ट सर्जरी से तो, हार्ट सर्जरी हो या कोई भी सर्जरी हो, इसमें फवायद भी तो होते हैं ना। मैंने अपनी आंखों के दोनों के मोतिया निकलवाए, तो मेरी नज़र बेहतर, तो मैं डॉक्टर से खुश होकर कहा मैं नज़र बेहतर हो गया। तो बोला ये तो फ़ायदे हैं ना ऑपरेशन के, रिलीफ तो मिलता है आदमी को, राहत तो पहुंचती है इससे। तो इस तरह मतलब दिल के सुराख में इस तरह का जो चलाया ना पैगाम, तो ये हर दूसरे घर में दिल के सुराख वाले बच्चे होते हैं। दिल के सुराख बच्चों के बहुत आजकल हैं, ये सब घबरा जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझे। दिल के सुराख वालों के बच्चों के जो दिल में सुराख होते हैं ना, ये लंबा जीते हैं, लंबा भी जीते हैं, ऑपरेशन से भी दुरुस्त हो जाते हैं, बगैर ऑपरेशन के भी सही हो जाते हैं। हमारे करीबी इस्लामी भाई हैं, इसकी बच्ची के दिल में 3 सुराख थे और माशाल्लाह जवान भी हो गई, कोई इनका ऑपरेशन कुछ भी नहीं, और अब गालिबन और रिपोर्ट भी क्लियर हो गई है, सुराख खुद ब खुद बंद हो गए। क्योंकि वो इस तरह के सवाल से घबरा जाएंगे ना कि जिसको सुराख हुआ गया नहीं, जाएगा, बगैर सुराख वाला भी जाएगा। जिसके दिल में सुराख नहीं होते वो खुशफहमी में ना रहे, मौत उसको भी आएगी। मौत तो आनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मज़ा चखना है। जब वक्त पूरा हो जाएगा तो मौत आ जाएगी, चाहे दिल में सुराख हो या ना हो। अल्लाह पाक इस बच्चे के वालिदैन को सब्र अता फरमाए। वो बच्चा शायद नाबालिग था, जो मैं समझ सका हूँ, वालिदैन के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना। तो ये जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये सर्जरी की इसलिए फौत हो गया। कितने लोग जो है मतलब यानी कि ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं गुर्दों के, और ये जी रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। कभी ऑपरेशन फेल होते हैं, चाहे वो गुर्दे का हो, चाहे दिल का हो, चाहे पेंडिंग्स का हो, या कोई छोटा सा ऑपरेशन हो, फेल हो जाता है बंदा, मतलब इन्हें मौत का शिकार हो जाता है। ये तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह के इख्तियार में है। जब तक हमारे सांस बाकी हैं हमें मौत नहीं आती, मौत खुद हमारी मुहाफिज है। हज़रत मौला अली का ये कौल है, मौत खुद मेरी मुहाफिज है, जब तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ मौत ने मेरे करीब नहीं आना। तो इसलिए वो लोग तो मरते हैं, वे लड़ा लड़ी करते हैं और डॉक्टरों के खिलाफ उठ खड़े होते हैं, और ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब ये नहीं क्या, एक केस मेरे पास है कि वो गुर्दों का ऑपरेशन करवाया किसी ने अपनी माँ का, तो वो वक्त पूरा हो गया था, एज भी थी माँ की, तो वो वफात पा गई। अब वो एक जो बेटे थे उनको मतलब समझ में नहीं आई, और डॉक्टर का कसूर है, तो मैं तो केस करूँगा। तो दूसरे भाई ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा, और आप कहेंगे तो मान जाएंगे। तो अब वो माँ का सदमा था, वो बहरल वो नाराज़ बहुत हुए थे, तो मैंने इनको समझा, मान गए। मैंने कहा यार अब उसका वक्त पूरा हो गया, डॉक्टर क्यों अपने हाथों अपना केस खराब करके खुद को बदनाम करेगा। उसको आपसे दुश्मनी किया, मुफ्त थोड़ी किया था यार उसने। ये समझ में आने वाली बात है, डॉक्टर क्यों केस खराब करेगा, वो तो बिल्कुल बदनाम हो जाएगा, लोग उसके पास आएंगे नहीं। इसका तो प्रोफेशन है, वो तो अच्छे से अच्छा काम करेगा, इसके लिए वो खुद जहनी तौर पर मजबूर है कि मेरा केस खराब नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। अच्छा, फिर भी अगर आप केस करते हैं, हार तो आप जाओगे, वो तो ऑफिशियली सर्जन है, इसके बाद सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, पहले तो लिखवा लेते हैं कि कुछ भी हुआ हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो केस तो हारना आपने है, तो क्यों यार जज्बात से काम लेते हैं यार। कली वली रख मुलाते आस, कब समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर केस कबाड़ा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कि थोड़ा समझने की बात है,
जज्बात में आने से कि डॉक्टर ने यूँ कर दिया, डॉक्टर काहे को यूँ करेगा यार? डॉक्टर के पीछे फिर डॉक्टर के बगैर चारा भी तो नहीं है ना। अब डॉक्टर पे बुरा भला हम बोलते रहें, जाकर मतलब हाथ बांध के खड़ा तो उसके पास ही है, डॉक्टर साहब बहुत तबीयत खराब है, 2 रात से सोया नहीं हूँ। अब जिससे अपने को मतलब पड़ता है उसके पीछे डंडा लेकर घूमना क्या यार? हाँ, जो खराबियां हैं उनकी हम दूर करने की कोशिशें करते रहें। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर ही रही है अल्लाह की रहमत से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दिल के सुराख का रूहानी इलाज, ला इलाहा इल्लल्लाह 75 बार यानी 75 टाइम्स पढ़कर दिल में सुराख वाले बच्चे और घबराहट, दिल और सीने के तमाम मरीजों के सीने पर दम करना बेफजल ही ताला फायदेमंद है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, मौलाना इलियास कादरी ऑफिशियल अकाउंट्स, इस पर भी देखा जा रहा है, वहाँ भी सवालात मौसूल हो रहे हैं। ये फहमीद अख्तर हैं, ये सवाल कर रहे हैं, अगर कोई शख्स बाइक चला रहा हो और उसके सामने अचानक बिल्ली या कोई जानवर आ जाए, अगर उस वक्त वो ब्रेक लगा सकता है लेकिन अचानक सामने आने की वजह से ब्रेक ना लगी और बाइक का अगला टायर बिल्ली या सामने आने वाले जानवर के ऊपर से गुजर जाए तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? बहुत जगह कवानीन होते हैं, वो अलग बात है। किसी का लाइसेंस का कुत्ता मर गया और बाहर अरब दुनिया में तो वो कहा जाता है ऊँट को मार दिया ना, तो इंसान से ज़्यादा उसको मतलब है कि सख्त जुर्माने होते हैं। तो वहाँ के हिसाब से अब ये हमारे यहाँ जंगली, ये न जंगली क्या मतलब, ये जो मोहल्ले की बिल्लियाँ कुत्ते बाज़ वक़्त रोड पर आ जाते हैं, खैर कोई जानबूझ कर नहीं मारता होगा, मारना भी नहीं चाहिए, ये भी अल्लाह की मखलूक है। तो आ गया तो इसका क्या इलाज? न कानून इस पर कोई आप हरकत में आता है, शरन भी गुनाह नहीं है कि आपने जानबूझ कर तो मारा नहीं है बिला वजह, तौबा भी फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, हो गया। समो दिल के अंदर जो ना वो एक खलजान सा हो जाता है और तबीयत जो ना वो उकताहट का शिकार हो जाती है। यानी जो भी इस तरह जिनके साथ भी इस तरह का मामला होता है, हालांकि कसूर नहीं होता बज़ाहिर उनका, तो इस हवाले से क्या इरशाद फरमाते हैं? पूछते हैं आके कि सदका कर दें, क्या सदका करना पड़ेगा? पड़ेगा नहीं, कर दे तो हरज भी नहीं है कि हदीस पाक में कि अपने मरीजों का सदक़े के ज़रिए इलाज करो। तब घबराहट का मरज़ आपको लागू पड़ा है, इसके इलाज के लिए सदका दे दो और क्या, तो इंशाअल्लाह तसल्ली हो जाएगी और दिल को सुकून मिल जाएगा। क्योंकि इसको बचाने में बाज़ वक़्त गाड़ियाँ उलट जाती होंगी और बंदे ख़तरे में पड़ जाते होंगे, लेकिन ये अचानक और इत्तेफाक से हो जाता है कि आदमी को कुछ समझ आती नहीं, दिमाग काम नहीं करता, तो कभी गाड़ी उलट जाना या कभी जानवर का ही मारा जाना, वो दोनों ही सूरतें होती होंगी। सीधी इस तरह से भी होता है कि इलाकों में बाज़ दफ़ा सख्त सर्दी है तो डैशबोर्ड में जाके बिल्ली के बच्चे इस तरह चले जाते हैं, या पार्किंग वगैरह के एरियाज़ के अंदर बिल्ली के बच्चे छोटे वो जाकर बाइक के नीचे बैठ जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता जब बाइक बंदा निकाल रहा है तो अचानक से उसके ऊपर बाज़ दफ़ा पाँव वो टायर चला जाता है। ज़ाहिर इसमें भी कसूर नहीं है इसका,
जहाँ ऐसा होता हो तो लोग खुद चेक कर भी लेते होंगे, लेकिन कभी तवज्जो नहीं भी रहती होगी। लेकिन बंदा अगर मारा गया ना बेख्याली में भी, इसके मसाइल हैं। यानी ख्याल नहीं था, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, इसके अपने मतलब यानी के कवानीन हैं, शरई कवानीन भी हैं और दुनियावी कवानीन भी हैं। तो ये नहीं हो बिल्ली और कुत्ते को मार दिया तो कुछ नहीं, खली वली, यहाँ नहीं है। मुहर्रम शरीफ 1448 में मिलने वाली दीनी तहरीकें, कुल रोजे रखने वालों की नीयतें, इस्लामी भाइयों की तादाद 26,562, 26,562, इस्लामी बहनों की तादाद 19,572, 19,572, टोटल तादाद 46,134, 46,134। यासीन शरीफ पढ़ने और सुनने वालों की नीयतें, इस्लामी भाइयों की तादाद 33,457, 33,457, इस्लामी बहनों की तादाद 15,401, 15,401, टोटल नियतें 48,858, 48,858। रोज़ा तहरीक और सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की जो भी आपने नियतों की कारकर्दगी देखी, तो आप भी इसमें शामिल हों और शोबा इस्लाह आमाल को अपनी नियतें भिजवाएं। अभी नंबर दिखाया जाएगा, इस नंबर पर आप अपनी नियतें भेज सकते हैं। फजीलत भी बता दिया करो ना, तरजीब होती रहे। मुहर्रम शरीफ के रोज़ों के बड़े फ़ज़ाइल हैं कि जो मुहर्रम का रोज़ा रखे तो हर रोज़े के बदले 1 महीने के रोज़ों का सवाब मिलता है। और रमज़ान के रोज़ों के बाद अफजल रोज़े जो हैं वो मुहर्रमुल हराम के हैं। तो इस तहरीक में ज़रूर शामिल हों, अपनी नियतें भी भेजें। अल्लाह पाक अमल की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। SMS के ज़रिए सकीद अब्दुल मुस्तफ़ा सवाल कर रहे हैं, अगर कोई शख्स गुनाह छोड़ने के बाद दोबारा इसी तरफ चला जाए तो क्या इसे मायूस होना चाहिए या मुसलसल कोशिश जारी रखें? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह पाक सारे गुनाह माफ़ करने वाला है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो गफ़ूर रहीम है, गुनाहों को मिटाने वाला है, रहमत करने वाला है, मेहरबान है। कुफ्र कौन ही बख्शेगा? जो गुनाह हैं इनको अल्लाह पाक बख्श देगा अपनी रहमत से। मगर कुफ्र की भी सूरत यह है कि वो तौबा कर ले अपने कुफ्र से, कलमा पढ़ ले, तो इसकी भी बख्शिश है। अल्लाह की रहमत से मायूस, मैंने बीच में भी कहा ना कि ये बस अल्लाह मुझे नहीं बख्शेगा, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं बस जहन्नम में जाऊँगा फिर वापस निकल आऊँगा, हूँ तो मुसलमान ना। तो इस तरह की बातें करने वाला जो है कि अगर ऐसा कहता है कि मैं जहन्नम में जाऊँगा फिर निकल तो आऊँगा ना यार, मेरा गुनाह करते रहो, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेंगे, तो ये फिर नहीं निकलेगा, इस्लाम से निकल गया। अल्लाह के अज़ाब को हल्का जानना पाया गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मौजू जो आपने लिया, इसमें एक बड़ी तादाद ऐसी नज़र आती है कि जिसे जब ये कोई बात पता चले कि इसमें ये मसाइल हैं, तो चाहिए तो ये हुजूर होना चाहिए कि ये जाकर पहले अपनी तमाम तर चीज़ों की मालूमात ले लें कि मैं ऐसा करता हूँ या मैंने ऐसा बोला था या मैंने ऐसा किया था। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, हाल में एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू पर किसी ने मशवरा किया, तो मैंने कहा इसकी शरई रहनुमाई ले लो। तो पहले तो उनको ऐसा लगा कि इसमें शरई रहनुमाई की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब शरई रहनुमाई ली तो पता चला कि वो जो कारोबार की वो जो बात कर रहे थे वो शरन जायज़ नहीं था। तो बाद में फिर वो गए होंगे मुफ्ती साहब से बात की, तो फिर मुझसे बात भी उनकी, कहा कि वो तो जायज़ नहीं था, लेकिन मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह रास्ता बहुत अच्छा बता दिया, इसको यूँ नहीं यूँ करेगा तो ये चीज़ आपकी शरन दुरुस्त हो जाएगी। तो लोग जाते हुए घबराते हैं हुजूर कि यार ये कह दिया, अब अगर अल्लाह ना करे कोई माजी में कोई ऐसी गलती हो गई है, कोई ऐसा मुँह से निकल गया या कोई ऐसा अमल कर लिया, तो मालूमात लेने में कोई हरज नहीं है। अगर गलती होगी तो मान कर बंदा तौबा करके अच्छी ज़िंदगी की तरफ आएगा। तो इस ये जो घबराहट होती है ये वैसी अब नहीं हो जिसको भैया शुगर टेस्ट करवा लो तो कहते यार करवाएंगे ना, कोई निकल आया तो मिठाई का क्या बनेगा। अब मिठाई का क्या बनेगा, पता चले कि भाई यही ना करवाना फिर सुला देगा, फिर मिठाई तो मिठाई पे ड्रिप लगेगी।
تو یہ جو خوف ہے مطلب پوچھنے کا جو ہے ایک، تو یہ نفس و شیطان کی شرارت ہے کیا ہے؟ یار نفس و شیطان کی شرارت ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ پاک سے جو ڈرے گا اللہ پاک اس کے لیے خود ہی راہ نکال دے گا. وہ نا قرآن کریم میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ پاک اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. خوف خدا ہو تو رہنمائی خود ہوتی جائے گی. میرا سوال ہے کہ جس طرح نماز کے سجدے میں ہم انگلیوں کا خیال کرتے ہیں، کیا سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر میں بھی اس طرح انگلیوں کا خیال رکھا جائے گا؟ جی ہاں، سجدے میں تو یہ جو طریقہ ہے اس کا کہ حدیث پاک میں سجدہ 7 ہڈیوں پر کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس لیے سجدہ تو پورا ہی کرنا ہے. یعنی سجدے میں پیشانی اس طرح جمے کہ زمین کی سختی محسوس ہو، ہلکی ہلکی چھوڑ دی تو بھی سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی کارپیٹ موٹا موٹا ہے تو اس کو تھوڑا دبانا ہوگا، اتنا دبانا ہوگا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گا. اس طرح کوئی پارک میں گھاس پر نماز پڑھتا ہے تب بھی اتنا دبانا ہوگا کہ اب دبائیں گے تو نہیں دبے گی، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا. دبانے کی قوت باقی تھی اور چھوڑ دیا تو ناک کی نوک نہیں، ناک کی ہڈی دبانے سے لگے گی، یہ واجب ہے. اس طرح گھٹنے لگانے، دونوں ہاتھ رکھنے ہیں سجدے میں، اور دونوں پاؤں کی اکثر انگلیاں مڑ کر، ان کا انگلیوں کا تلوا جو ہے جس کو انگلیوں کا پیٹ بولتے ہیں، یہ زمین پر لگ جائیں، اور 10 انگلیاں مڑ کر. یہ تو اکثر انگلیاں رکھنا تو یعنی کہ واجب ہے، ایک کم از کم وہ تو ضروری ہے، شرط ہے. اور 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں تو یہ سنت ہے پیٹ لگ کر. لیکن 10 نہیں لگتی، کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے پورا زور لگانا پڑے گا، ورنہ کبھی چھوٹی نکل جاتی ہے، کبھی بڑا انگوٹھا ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی کو زیادہ توجہ ضرور دیں تو انشاءاللہ یہ لگ جائیں گی سب. لیکن یہ کہ انگوٹھے کا خیال رکھنا ہے کہ زیادہ چھوٹی کو دباتے رہیں گے تو شاید انگوٹھا چھٹک جائے، اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 1448 ہجری کے محرم شریف کی آج پہلی شب جمعہ ہے. اے اللہ پاک برکت، رحمت اور مقبولیت کی رات ہے. اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے، ساری امت کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین خصوصاً میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے، میرے طالب ہیں، الہ العالمین ان سب کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے. یا اللہ پاک ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کر دے. بیماریاں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، مشکلیں آسان ہوں، غم دور ہوں، خوشیاں ملے، رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہوں. اے اللہ پاک بے اولادیاں دور ہوں، اگر نافرمان ہے اولاد تو فرمانبردار ہو جائے، روزی روزگار میں خیر و برکت ہو، قرضے اتر جائیں، مقدمہ ہے تو ختم ہو جائے، اگر کوئی مظلوم قیدی ہے تو رہا ہو جائے. الہ العالمین سب پر فضل و کرم فرما. یا اللہ پاک سب کو حج نصیب فرما. میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا. یا اللہ پاک صحابہ و اہل بیت کے صدقے میں ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات شروع سے لے کر اب تک جو مدنی مذاکرے میں گفتگو ہوئی، مسائل ہوئے، انہی سے ہی تیار کیے جاتے ہیں. اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد ایک ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے 1 سال کے لیے. آج جو ناظرین سے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے کتنے واسطوں سے ملتا ہے؟ سوال نمبر 2، بدبخت بادشاہ ابرہہ جو کہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا لیکن چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے پوری فوج سمیت ہلاک ہو گیا، بتائیے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے کون سے تھے؟
سوال نمبر 3، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے جسم مبارک سے کون سی انمول خوشبو آتی تھی جس کی وجہ سے آپ کو زہرا یعنی کلی کہا جاتا تھا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کل مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو سوالات کیے گئے شروع سے لے کر آخر تک مدنی مذاکرے میں جو چیزیں جو باتیں جو مسائل بیان ہوتے ہیں اسی سے یہ سوالات تیار کیے جاتے ہیں۔ کل ناظرین سے جو سوالات کیے گئے تھے آئیے اس کی قرآن اندازی دیکھتے ہیں۔ 17 جون 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اصل نام بتائیے۔ جواب عبداللہ۔ سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات ظاہری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کتنی نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل کیا؟ جواب 17 نمازیں۔ سوال نمبر 3، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کس کی دعا کی برکت سے اسلام قبول کیا؟ جواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: امیر بخش بن شاہ میر، ٹنڈو آدم سندھ پاکستان، عبد الرحمن اتاری ایبٹ آباد خیبر پختونخوا، نعمان علی اتاری مدنی وہاڑی پنجاب پاکستان، جمیل احمد میرپور خاص سندھ پاکستان، محمد فرحان ساجد اوکاڑا پنجاب پاکستان، ابو ارقم محمد ریاض اتاری کریم آباد کراچی، شہزادہ محمد حسیب رمضان قصور پنجاب پاکستان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ابو ارقم محمد ریاض اتاری کریم آباد کراچی۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلر ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔